السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، آج 18 اکتوبر ہے، سانحہ کارساز اسی دن ہوا تھا کراچی میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بھی تھیں اور سابق وزیر اعظم بھی، اور وہ واپس آ رہی تھیں جلا وطنی ختم کر کے اور الیکشن کے ذریعے پاکستان میں دوبارہ اپنا کردار چاہتی تھیں۔ لیکن اسی ریلی میں جب وہ کراچی ایئرپورٹ سے باہر آئیں اور جو ریلی جا رہی تھی شارع فیصل سے ہوتے ہوئے کارساز کے پہنچی تو وہاں پہ دھماکہ ہوا اور اس میں کم سے کم 180 سے زائد پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اپنی جان سے گئے۔ اور اس موقع پر اس دن میں کیا ہوا تھا اور اس کے فوراً بعد کیا ہوا، اور اس پہ ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ رضوان عالم صاحب، جو پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے سینئر نائب صدر بھی ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کر آصف زرداری صاحب سے لے کر بلاول بھٹو زرداری صاحب سے لے کر ان سب سے ان کا قریبی تعلق بھی ہے اور اعتماد کا رشتہ بھی ہے، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کیا دیکھا، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواجہ صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ خواجہ صاحب، آپ 18 اکتوبر کو کراچی میں تھے اور اس دن بے نظیر بھٹو صاحبہ کراچی لینڈ کیا تھا، لیکن کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی جو لیڈرشپ کے ساتھ رابطے ہیں اور رابطے رہتے ہیں، اور محترمہ کے ساتھ بھی جو ان کا تعلق ہے، ہم اس کے گواہ بھی ہیں۔ بی بی جب آ رہی تھیں، پاکستان کے لیے روانہ ہو رہی تھیں، دبئی سے جب وہ اڑیں کراچی کے لیے، تو خواجہ صاحب آپ کیا سمجھ سکتے ہیں جو آپ کے ساتھی رہنماؤں نے شیئر کیا ہو انفارمیشن آپ کے ساتھ، کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا موڈ کیسا تھا دبئی سے روانگی کے وقت، اور وہاں کیا ماحول تھا جب دبئی سے وہ روانہ ہوئیں اور جب جن ماحول میں وہ کراچی اتریں؟ دیکھیں جی کہ وہ دبئی میں جو دوست وہاں موجود تھے، انہوں نے کئی مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آنکھوں دیکھا حال جو ہے جو بیان کیا ہے، تو ایک عجیب سی کہانی نظر آتی ہے، کبھی ممتا کی روح میں، کبھی بے خوف لیڈر کے روح میں، کبھی وطن کی محبت سے سرشار خاتون رہنما کی روح میں۔ وہ بڑا کوئی مختلف جو مناظر ہیں وہ سنتے ہیں تو جہاں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں محترمہ کی لیڈرشپ کی قدر و قیمت اور بھی بڑھ جاتی ہے، ان کی محب وطن جو ہے ایک نئے روپ میں سامنے آتی ہے۔ کیونکہ بی بی کو دبئی میں بھی معلوم ہو گیا تھا کہ میں وطن جانے واپسی پر مجھے جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ ان کے جو سیاسی حریف تھے وہ ان کا سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، چاہے وہ شدت پسند تھے یا اس وقت کے حکمران تھے۔ دونوں اس مسئلے پر یکجا تھے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی نہ ہو، اسے ناممکن بنانے کے لیے انہوں نے بہت سی کوششیں کی۔ کبھی یہ کہا گیا تھا کہ ان کا جہاز جو ہے وہ اڑا دیا جائے گا، اور جس کی وجہ سے بی بی نے چارٹر طیارہ کرنے کے بجائے ایمریٹس جو ہے ایئر لائن پہ آئیں، کیونکہ وہ سمجھتی تھی اس سے مجھے زیادہ سیکورٹی مہیا ہوگی۔ جب ہم لوگ وہاں ایئرپورٹ پہ موجود تھے، اس وقت بھی جہاں ہمارے جذبات تھے ان کی آمد پر، انہیں دیکھنے پر، ان کی قیادت میں دوبارہ کام کرنے پر، جمہوریت کی بحالی پر، اپنی اسٹرگل دوبارہ شروع کرنے پر، وہاں ایک خوف زدگی بھی تھی، اندر خدشات بھی تھے، اور دعائیں بھی مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کے محترمہ کے جہاز کو بحفاظت جو ہے وہ کراچی لینڈ کیا ہو جائے، یا کرنے کی ہم دعائیں مانگ رہے تھے، کیونکہ وہ ان کی سلامتی ہمیں جو ہے وہ افضل تھی۔ اس کے بعد جیسے محترمہ وہاں آئیں تو ہم نے وہاں لیڈر سے زیادہ جو ہے انہیں ایک محب وطن کے روح میں دیکھا، جب انہیں قرآن پاک کے سائے سے حفظ ایمان کے لیے گزارا جا رہا تھا، جو ہمارا ایمانی جذبہ ہے کہ ہم اپنی ایمانی کتاب کے سائے میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، تو بی بی اس وقت موت سے ہمیں بڑی بے خوف نظر آئیں اور پریشان بالکل نظر نہیں آئیں۔ ان کے لیے صرف یہی خوشی جو دیدانی تھی، ان کی جو محبت کی سرساری ہمیں نظر آئی، وہ وطن واپسی پر ان کا آنا جیسے ان کا کوئی درینہ خواب ہو تو وہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جیسے وہ جہاز کی سیڑھیاں اتر کر رن وے پہ آئیں تو آتے ہی انہوں نے دھرتی کی مٹی کو چوما اور آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد
जैसे वो VIP लॉन्ज में आई तो वहाँ के उनकी चाय का और उनके साथ जो लोग आए थे और इंटरनेशनल मीडिया जो साथ आया था, उनके चाय का इंतज़ाम किया गया था, लेकिन बीबी को वहाँ से ज़्यादा अवाम में जाने की जल्दी थी। वो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर कर जल्द अज जल्द बहर जहाँ उनके कारकुन जमा थे इस्तकबाल के लिए, उनमें जाना चाहती थी। और बीबी अपनी मौत के हवाले से जो उनकी मनसूबाबंदी की गई थी इतनी बाखबर थी कि एक तो उन्होंने दुबई में रहते हुए 4 आदमियों को नामजद किया, उस वक्त के 2 वज़ीर आला को और एक ISI के साबका सरबराह को और एक उस वक्त के IB के सरबराह को, और उसके बारे में हुकूमत वक्त को लेटर भी लिखे कि मुझे इनसे ये उनका मनसूबा इल्म हुआ है और इनसे इन लोगों से मेरी जान को ख़तरा है। और बीबी को यहाँ तक वो मालूमात थी कि धमाके मेरे जुलूस पे कितनी तादाद में होने हैं। यही वजह है कि जब ये सानिया कारसाज के मकाम पर जो धमाका हुआ तो बीबी ने कहा कि एक धमाका और भी होना है, और वाकई 2 धमाके हुए। और उसके बाद आपने देखा कि जो अफरा तफरी हुई, और उस अफरा तफरी में वो जानों के जो लोग गए थे उनके अजीज़ कारब इतनी उनके लिए परेशान कम दिखाई दिए जितनी बीबी की हिफाजत के लिए वो उन्हें अपने हिसार में लेने के लिए उनके ट्रक के इर्द गिर्द जमा होने लगे, और उन्हें अपने एक हिसार में नहीं बल्कि कई हिसारों के दायरों में लेकर वो उन्हें गाड़ी तक लेके गए, और अपनी कारकुन जो हैं अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्हें इसी हिसार में उन्हें बिलावल हाउस पहुंचाया गया। सही। अच्छा ख्वाजा साहब, जब आपने देखा कारसाज में, आपने कहा पहले एक ब्लास्ट हुआ फिर दूसरा ब्लास्ट हुआ, और अगर आप ये देखते हैं तो उस वक्त जो आप जहाँ पे मौजूद थे और जिस अंदाज़ में आपने उसको विटनेस किया, जो कारकुन थे, आपने अभी जो बात की कि वो बेखौफ थे और हर के उन्होंने हसार बना लिए और मोहतरमा को वहाँ से निकालने के लिए, और मोहतरमा को वहाँ से निकालने में कामयाब हो गए और उनको बिलावल हाउस पहुँचा दिया गया। तो वहाँ जिन लोगों की जो उस वक्त अपनी जिनकी ज़िंदगी गई और जो लोग ज़ख्मी थे, उनको वहाँ से जल्दी अस्पताल पहुँचाने के लिए जो वहाँ मौजूद कारकुन थे, उनकी कोशिशें क्या थीं? देखें जी, उसमें 2 जो कारकुन थे वे 2 हिस्सों में तकसीम थे। एक तो जो बीबी को हिसार में लेकर बाहिफाजत जो है बिलावल हाउस पहुंचाना चाहते थे, और जैसे ही ये बीबी की गाड़ी रवाना हुई तो बाकी के जो कारकुन वहाँ मौजूद थे, जो जख्मी होने से बच गए थे, तो उन्होंने अपने जो जख्मी कारकुन है उन्हें अपने ख़ानदान का फ़र्ज समझते हुए उसी ही क्या कहते हैं कि जज्बे के साथ जो है उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचाया। बल्कि हमने देखा कि इतनी तादाद में ब्लड दिया गया कि वो वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो उसका ब्लड जो है वो जमा हो चुका था, क्योंकि हर आदमी जो है वो समझता था कि ये जो ज़ख्मी हुआ है, जो इसमें शहीद हुआ है, कि ये मेरी स्ट्रगल का हिस्सा है और मैं भी इस स्ट्रगल का हिस्सा हूँ। इसने जो कुर्बानी दी है ये मेरी काज के लिए दी है, कौम की काज के लिए और मुल्क की काज के लिए दी है, और इसी जज्बे के तहत वो हर जख्मी के साथ अपना रिश्ता जोड़े हुए था। अच्छा, उस वक्त जो लोग थे ज़ख्मी हुए थे, उनमें से मुल्तान के भी कई कारकुन और रहनुमा मौजूद थे वहाँ पे, उनमें से कौन लोग ज़ख्मी हुए थे, आपको याद पड़ता है? उसमें एक रोज़ साजिद अली हैं जो अब हमारे ज़िले के जनरल सेक्रेटरी हैं, और एक राना दिल मीर मरहूम थे। ये दोनों वहाँ ज़ख्मी हुए थे और दोनों वहाँ हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज भी रहे। इसके अलावा कि हमारे साउथ पंजाब के कई लोग कारकुन जो हैं न सिर्फ ज़ख्मी हुए बल्कि आज तक कई हमारे जो दोस्त हैं वो लापता भी हैं। उनका मालूम नहीं हो सका कि वो आया उनकी शहादत हुई है या वो मकसद न उनके घरों का तक इल्म हो सका, न पार्टी क़यादत की कोशिशों के बावजूद हम उसकी चीज़ का मालूम कर सके हैं कि वो लापता अफराद कहाँ हैं। क्योंकि एक तो इस वक्त जिस वक्त अटैक हुआ था उस वक्त स्ट्रीट लाइट जो है वो बंद थी, और इस सानिया के कई वक्त तक वो जो है ना वो बहाल नहीं हुई, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मंजर दिखाई देने से हम वहाँ के लोग
لوگ جو ہیں کہ کسی چیز سے باخبر ہو سکتے تھے، جس کی وجہ سے آج تک بھی ہم بے خبر ہیں کہ یہ جیسے کیونکہ سوچا سمجھا ایک منصوبہ تھا، اسی منصوبے کے تحت جو ہے یہ کارروائی کی گئی تھی، اور اس کی وجہ سے وہی ہے ابھی تک اب ہم چلا آ رہا ہے کہ وہ آیا جو دوست ہیں کہ وہ شہید ہو گئے ہیں اور کہ عذاب بکھر گئے ہیں کہ ہم جنہیں ہم جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہو سکے، یا نہ جانے کیا ہوا ہے کہ ابھی تک وہ لاپتہ ہی مقصد کے ہیں اور ابھی تک ان کا سراغ نہیں لگ سکا۔ صحیح۔ اچھا خیر صاحب، اگلے دن محترمہ بے نظیر بھٹو کارکنوں زخمی کارکنوں کی عیادت کے لیے جناح ہسپتال اور مختلف ہسپتالوں میں گئی تھیں، آپ اس کے بھی وٹنس ہیں اور چیزیں تھیں، تو جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت دلیر ہیں اور بہت انہیں دلیری کا مظاہرہ ہر موقع پہ کیا ہے، پہلے جدوجہد کی اپنے والد کے بعد پارٹی کو بحال رکھنے کی، جمہوریت کی بحالی کے لیے، پھر خود جب ان کی جان پر بھی خطرہ تھا لیکن اس کے بعد پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کے لیے انہوں نے یہ رسک لیا اور وہ آئیں، اور پھر اس جو رسک تھا وہ سمجھ بھی آیا کہ وہ رسک کیا تھا، لیکن اگلے دن وہ پھر آئیں۔ مطلب ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ وہ ان کی بہادری اور دلیری کا کہ وہ اپنے زخمی کارکنوں کی عیادت کے لیے پہنچی، تو اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو جب اس کے فوراً بعد کارکنوں کو یا مقام جو وہاں لیڈرز تھے ان کو ملی، تو اس وقت اس واقعے کے فوراً بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کی باڈی لینگویج اور چیزیں آپ نے جو آبزرو کی وہ کیا تھی؟ دیکھیں جی، اس واقعے کے بعد دو مناظر ہوئے جس کا میں عینی شاہد ہوں۔ ایک تو اس ثانیہ کے بعد جیسے ہم بلاول ہاؤس گئے تھے تو تھوڑی دیر بعد ہے کہ بی بی نے ابھی اس وقت کی سیکرٹری نہید خان کو کہا کہ میں پریس سے ٹاک کرنا چاہتی ہوں، لہذا پریس کو مدعو کیا جائے۔ جب پریس کو بلاول ہاؤس میں مدعو کیا گیا تو محترمہ آئیں تو ان کے چہرے پہ بے خوفی تھی، کوئی قسم کی پریشانی نہیں تھی۔ میرے لیے ایک یہ بی بی کا ایک نیا روپ تھا، کیونکہ جو میں توقع کر رہا تھا کہ بی بی بھی ہماری طرح غم زدہ، پریشان اور خوف زدہ ہوں گی، کیونکہ موت ان کے تعاقب میں تھی اور انہیں ہی مارنے کے لیے یہ سارا ثانیہ ہوا تھا۔ لیکن جب بی بی آئیں تو ان کے چہرے پہ بے خوفی تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، وہی پہلے والا اعتماد جو ہے وہ جھلک رہا تھا۔ تو میرے لیے ایک نئی اور عجیب بات تھی، اور میں نے اس کا وہاں ذکر کیا ان کی سیکرٹری نہید خان صاحبہ سمیت پریس کانفرنس کے بعد باقی دوسرے لوگوں سے بھی۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے ایک نیا ہوگا، لیکن یہ جو دنیا کے جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں، اس پائے کے جو لیڈر ہوتے ہیں، جس پائے کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ لیڈر ہیں، تو یہ بڑے سے بڑا کوئی ثانیہ بھی ہو جائے کہ ان کے ساتھ کوئی بیت جائے، لیکن ان کے چہرے پریشانی کے سار اس لیے نظر نہیں آتے کہ ان کی پریشانی کے سار دیکھتے ہوئے جو باقی قوم ہے وہ خوف زدگی میں ہو گئے اور پریشان ہو جاتی ہے۔ تو لیڈر جو ہے ہمیشہ قوم کو حوصلہ ہیں۔ اس کے بعد رضوانی صاحب، میں نے تاریخ میں پڑھا تھا کہ جب ثانیہ کربلا کے وقت حضرت امام حسین نے ایک دن اپنے خیمے میں بتی بجھا کر کہا تھا کہ صبح جنگ جو ہے وہ اب کیونکہ ہر صورت ہونی ہے، تو اگر کوئی آدمی اپنی جان بچا کر جانا چاہتا ہے تو اس اندھیرے میں مجھے چھوڑ کے چلا جائے، کیونکہ صبح جو ہے جب جنگ ہونی ہے تو اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں، تو ہمیں صرف شہادت ہی ملے گی۔ تو اس میں کہ کئی لوگ جو ہیں وہ مقصد کہ جب پھر دوبارہ دیا جلایا گیا تو سب لوگ وہاں موجود تھے۔ یہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہوا تھا۔ ایسے ہی الفاظ میں نے بلاول ہاؤس میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پریس کانفرنس کرنے کے بعد پارٹیوں کو رہنماؤں کو کہتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا کہ صبح میں نے اپنے زخمی کارکنوں کی عیادت کے لیے سول ہسپتال جانا ہے، جنہوں نے میرے ساتھ آنا ہو بے خوفی رکھتے ہوں وہ بے شک میرے ساتھ آ کے قافلہ کا حصہ بنے، جو نہیں آنا چاہتے ان کی مرضی، کیونکہ میں نے ہر صورت وہاں جانا ہے۔ تو صبح ان میں سے کئی رہنما جو ہیں بی بی کے پاس بلاول ہاؤس پہنچے اور ان کے ہمراہ ہوئے، اور بی بی کو اس وقت بھی انتظامیہ نے روکا تھا کہ وہاں بلند عمارتیں ہیں سول اسپتال کے آس پاس، ہم آپ کو 100% جو سیکورٹی ہے وہ مہیا نہیں کر سکتے،
کیونکہ جو دہشت گرد ہیں اب بھی وہ آپ کے تعاقب میں ہیں، تو آپ پولیس یہ جو ہے اپنا پروگرام ملتوی کر دیں۔ تو بی بی نے ان کی بات سنی، انسنی کر انہیں انکار کر دیا، اور بی بی سول اسپتال گئیں۔ نہ صرف زخمی کو اسپتال میں فردن بلکہ گھنٹوں ان کے ساتھ رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ ان سے ملنے کے بعد بہر آ کے انہوں نے سیکورٹی ہونے کے منع کرنے کے باوجود میڈیا ٹاک کی، اور میڈیا ٹاک کرنے کے بعد اپنی گاڑی کے میں آ کر ساؤنڈ روف کھلوا کر ساؤنڈ روف سے باہر نکل کر کھڑی ہو گئیں، جبکہ اس وقت آس پاس بلند عمارتیں تھیں جس کی طرف توجہ دے رہی تھی سیکورٹی والوں کہ یہاں خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن بی بی کا یہ بے خوفی کا عالم تھا۔ وہ ہر سے بے پرواہ ہو کر عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے، عوام کو اس کرب سے نکالنے کے لیے جو اس وقت معاشی حالت میں یا دہشت گردی کی صورت میں مبتلا تھے، انہیں نکالنے کے لیے ان کی وہ بارے میں جو ہے فکر مند تھیں، نہ کہ اپنی زندگی کے بارے میں فکر مند ہمیں نظر آئیں۔ بہت شکریہ خواجہ رضوان عالم صاحب، آپ نے ہم سے شیئر کیا کہ 18 اکتوبر کو کارساز سانحے کے موقع پر آپ نے کیا کیا وٹنس کیا، اور آپ نے جس انداز میں بتایا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو دلیر تھیں، بہادر تھیں اور بے خوف تھیں، اور یہی میسج انہوں نے اپنے کارکنوں کو بھی دیا، میڈیا کو بھی دیا، اور اپنے سیاسی مخالفین کو بھی دیا، یہاں تک کہ اگلے حملے میں ان کی جان چلی گئی، لیکن انہوں نے اپنی بہادری اور جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ کو نہیں چھوڑا۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔